میرا نام عاصم ہے۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تو باپ کا سایہ اپنے سر پر نہ پایا اور اپنی ماں کو دن رات سخت محنت کرتے ہوئے دیکھا۔ میری ایک بہن بھی تھی، لیکن ہم دونوں کی صورت ماں پر گئی تھی کیونکہ میری ماں خوبصورت نہیں تھی اور اسی وجہ سے شاید وہ معاشرے کی نظروں میں بھی اہمیت نہ پا سکی۔ جیسے جیسے میں جوان ہوا، میں نے ماں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر محنت کر کے گھر کا خرچہ چلانا شروع کر دیا۔ مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے میں پڑھائی بھی جاری رکھے ہوئے تھا اور باقی وقت میں ایک فارمیسی پر کام کرتا تھا۔ فارمیسی سے جو چند پیسے روزانہ مل جاتے تھے، اس سے گھر کے حالات میں ماں کو کافی مدد مل جاتی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حالات نے مجھے مزید پڑھنے کی اجازت نہ دی، تو میں نے ایک مل یعنی فیکٹری میں نوکری کر لی۔ وہاں پر 12 گھنٹے کی ڈیوٹی بہت تھکا دینے والی تھی، مگر وہاں کی تنخواہ بہتر تھی، جس سے ہماری زندگی میں کچھ آسانی آئی۔ جب میں نے کام سنبھالا اور گھر کی حالت کچھ بہتر دیکھی تو ماں کو لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی بہن فرحہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ بیٹیوں کو اپنے گھر کا کر دینا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چنانچہ میری بہن کے لیے ماں نے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے لیے ایک مناسب رشتہ ملا اور ہم سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے، تو میرے دل میں خواہش تھی کہ ہم دونوں کی شادیاں ایک ساتھ ہو جائیں، لیکن ماں نے صاف انکار کر دیا کہ پہلے میں بیٹی کی شادی کر کے اس کے فرض سے آزاد ہونا چاہتی ہوں، بیٹے کے بارے میں بعد میں سوچ لوں گی۔ انہی دنوں جب شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، مجھے اپنی ایک کزن شازیہ سے محبت ہو گئی اور وہ مجھے بہت پسند آ گئی۔ جب میری بہن فرحہ کی شادی خوش اسلوبی سے انجام پا گئی تو ایک دن فرصت کے لمحات میں نے اپنی ماں سے ہمت کر کے کہا کہ اماں، 2-4 مہینوں میں ہمارا سارا قرض اتر جائے گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری طرف سے خالہ کے گھر جا کر شازیہ کے رشتے کی بات کریں۔ میری یہ بات سن کر ماں نے حیرت اور ایک گہری سوچ کے ساتھ میری طرف دیکھا، پھر بولی، انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بہت دھیمے لہجے میں کہنے لگی کہ میں نے تجھے اور تیری بہن کو اکیلے پالا ہے، اور یہ بات تم ہمیشہ یاد رکھنا۔ تمہاری اس خواہش کو میں ضرور پورا کر دوں گی، لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا کہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن بھی تمہاری ذمہ داری ہیں۔ کسی پسندیدہ عورت کے آنے کے بعد یہ رشتہ کبھی نہ بھولنا اور ہم دونوں کا خیال رکھنا، خاص طور پر اپنی بہن کا۔ میں نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ماں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ میری ماں ہیں اور وہ میری بہن ہے، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا اور میں ہر رشتے کو بہت خوبصورتی سے نبھاؤں گا۔ ماں میری کزن شازیہ کو دلہن بنا کر گھر لانے کے حق میں نہیں تھی، مگر انہوں نے میری خوشی اور میری قسم کا احترام کیا اور رشتہ طے پا گیا۔ میری شادی ہو گئی اور شادی کی رات ماں نے مجھے روکا اور بہت سنجیدگی سے کہا کہ 2 منٹ میرے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر اپنے کمرے میں جانا۔ میں ماں کے پاس بیٹھ گیا تو ماں نے اپنی آنکھوں کے کونے سے نکلتے ہوئے آنسوں کو صاف کیا اور اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ کہنے لگیں کہ میں خوبصورت نہیں تھی، اسی لیے تیرے باپ کے دل پر کبھی راج نہ کر سکی، کیونکہ تیری دادی نے زبردستی تیرے باپ کی شادی
مجھ سے کر دی تھی۔ تیرا باپ مجھ سے راضی نہیں تھا اور مجھے پسند بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ یہ زبردستی کی شادی تھی۔ وہ بار بار دادی کو دھمکی دیتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لے گا۔ دادی نے بھی بیٹے کی خوشی کے لیے مجبور ہو کر اس کی پسند کی شادی کر دی۔ لیکن جب تیری چھوٹی بہن میری گود میں تھی تو حالات زندگی اتنے تنگ ہو گئے کہ تیرا باپ ہماری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسے ہماری کوئی فکر نہیں تھی، نہ تمہاری اور نہ تمہاری بہن کی۔ تیرے باپ کی وہ پسندیدہ عورت جسے وہ گھر لایا تھا، اس نے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا، اور تیرے باپ کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ تو اس کی اپنی اولاد ہے۔ ایک دن اس عورت کے کہنے پر تیرے باپ نے مجھے طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میں اپنے سوتیلے بھائی کے گھر اس لیے نہیں گئی کہ میرے ماں باپ فوت ہو چکے تھے۔ پھر تیری دادی نے ہم پر رحم کیا اور یہ گھر جو انہی کے نام پر تھا میں نام کر دیا۔ میں عزت کے ساتھ آج اسی گھر میں بیٹھی ہوں، اور میں نے بہت محنت کر کے تم دونوں کو اس قابل بنایا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ پسندیدہ عورت کی ہر جائز بات کو تو سر آنکھوں پر رکھنا، مگر جو بات ناجائز اور اصول کے خلاف ہو اسے مان کر کبھی کسی کا دل مت دکھانا۔ میں نے تیری خوشی کی خاطر تیری دادی کی طرح اپنی زندگی کی قربانی دے دی، لیکن تم اپنے باپ کی طرح خود غرض مت ہو جانا۔ اپنے فرائض کو یاد رکھنا۔ میری ماں کی آنکھیں جس بات سے لال ہو رہی تھیں، آج تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرا باپ مر چکا ہے، مگر آج مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ میرے باپ نے میری ماں کی تذلیل کر کے انہیں کس طرح گھر سے نکالا تھا، جس سے مجھے شدید دکھ ہوا۔ مجھے اپنے باپ پر بہت غصہ آیا، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے ماں کے ہاتھ تھام کر وعدہ کیا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ماں کہنے لگی کہ آج کی رات تمہیں یہ سب سمجھانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج سے تم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہو۔ میں بہت پریشان تھا کہ میری ماں میں کتنا صبر ہے، انہوں نے کتنا کچھ برداشت کیا ہے اور کبھی بھی اپنی زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اور اب یہ تمام باتیں سن کر جب میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے کسی بھی رشتے کے ساتھ کبھی کوئی ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے کمرے میں جا کر میں نے منہ دکھائے کے طور پر اپنی بیوی شازیہ کو تحفہ دیا۔ میں بہت خوش تھا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہت پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہاری دل سے عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن میری ماں میری زندگی ہے۔ میں تم سے یہی چاہوں گا کہ میری ماں کی عزت ضرور کرنا اور میری بہن کو اپنی بہن کی طرح سمجھنا۔ باقی تمہارے ہر دکھ سکھ میں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ابھی میں نے یہ بات مکمل ہی کی تھی کہ اس نے فوراً اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے جھٹک دیا اور تیزی سے کہنے لگی کہ پہلی ہی رات ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ سیدھی بات کرو کہ کیا تم مجھے ماں اور بہن کی غلامی کرنے کے لیے لائے ہو؟ میں تو یہ سمجھ کر آئی تھی کہ تم مجھے پسند کر کے لائے ہو، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ تم مجھے یہاں نوکرانی بنا کر رکھو گے۔ میں نے اس کی بات سن کر مسکرا کر اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو صرف اپنے تمام رشتوں کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ میری اتنی سی بات پر میری بیوی نے منہ بنا لیا اور ناراض ہو گئی۔ میں کافی دیر تک اس کا موڈ ٹھیک کرتا رہا،
مگر میرے دل میں ایک شدید پریشانی بیٹھ گئی کہ کیا سچ میں میری ماں کا خدشہ درست ثابت ہونے والا ہے۔ ایک دن گلی میں میری ساس اور میری سالیاں آئیں تو میری بیوی نے آتے ہی ان سے میری شکایت کر دی۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ سب میری بیوی کے پاس بیٹھی تھی۔ میری ساس نے مجھے دیکھتے ہی مخاطب کیا اور کہا کہ میں نے تو تم پر بہت زیادہ اعتبار کر کے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم میری بیٹی کو پہلے ہی دن ڈرا کر رکھ دو گے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ جان، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، لیکن ان کی بات سن کر مجھے دلی دکھ ضرور ہوا اور کچھ اپنی بیوی کے رویے پر بھی افسوس ہوا کہ اس نے پہلے دن ہی کی چھوٹی سی بات اپنی ماں سے جا کر کہہ دی۔ اسے تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد زندگی کے دن گزرنے لگے، لیکن میری بیوی کا مزاج کچھ ٹھیک نہیں رہتا تھا، خاص طور پر جب بھی میری ماں اور بہن کا ذکر آتا تو وہ چڑ جایا کرتی تھی۔ ایک دن جب میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میری بہن فرحہ گھر پر آئی ہوئی تھی اور ماں کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میری شروع سے عادت تھی کہ ڈیوٹی سے آ کر سب سے پہلے میں اپنی اماں کے کمرے میں جاتا تھا۔ چنانچہ میں وہاں گیا تو دیکھا کہ فرحہ رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کا شوہر اچھا انسان نہیں ہے اور وہ اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں نے کہا کہ میں خود تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جاؤں گا اور اس سے بات بھی کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کرے۔ اگلے دن میں اپنی بہن کو لے کر اس کے سسرال گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس کے شوہر سے بڑی عزت کے ساتھ بات کی اور کہا کہ یہ میری بہن ہے، ہم نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں، اگر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے معاف کر دیا کریں، آہستہ آہستہ سب سیکھ جائے گی۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ اس کا شوہر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ جاہل عورت ہے، میری ماں نے میرے پلے باندھ دی ہے، میں تو اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، بہتر ہے اسے ساتھ لے جاؤ۔ اس نے مزید کہا کہ اس کی شکل ایسی ہے کہ ایک بار نظر ڈالو تو دوبارہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ شخص میرے سامنے بیٹھ کر میری بہن کی اتنی تذلیل کر رہا تھا تو سوچا کہ میرے پیچھے وہ کیا کرتا ہوگا۔ وہ میری بہن کا شوہر تھا، اس لیے میں اس کی عزت کی خاطر خاموش رہا۔ اس کی ساس نے بھی مجھ سے ٹھیک سے بات نہ کی اور کہنے لگی کہ بیٹا تم بے فکر ہو کر چلے جاؤ، میں اس کو سمجھا لوں گی، جیسے اس کا کوئی دماغ خراب ہو۔ میں دل پر بوجھ لیے گھر واپس آ گیا اور ماں سے اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ میں نے سوچا ماں یہ سب سن کر بہن کے بارے میں پریشان ہو جائیں گی اور اپنی طبیعت خراب کر لیں گی۔ میری بیوی کو میرا اپنی ماں کے پاس بیٹھنا بھی اب اچھا نہیں لگتا تھا۔ اگر میں گھر آتے ہی ماں کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کا منہ بن جاتا اور اس سے منانے کے لیے مجھے اس کی کوئی نہ کوئی فرمائش پوری کرنی پڑتی جو میری اوقات سے باہر ہو رہی تھی۔ اب میں نے پارٹ ٹائم جاب کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد مزید 3 گھنٹے کام کرتا تھا تاکہ جو اضافی پیسے ملیں وہ اپنی بیوی کو دے سکوں، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ تنخواہ ماں کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پہ رکھی جائے۔ میں شروع سے اپنی تنخواہ اپنی ماں کو دیتا تھا، مگر اب اوور ٹائم کے پیسے بیوی کے ہاتھ پر رکھنے لگا تاکہ گھر کا ماحول بہتر رہے اور کوئی شور شرابہ نہ ہو، گھر میں سکون رہے۔ اسی دوران
ایک خبر ملی جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا کہ میری بہن کے ہاں بیٹی ہوئی تو میرے بہنوئی نے بہانہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ میری بہن نے روتے ہوئے مجھے کال کی کہ بھائی خدا کے لیے مجھے آ کر لے جاؤ، میں بہت پریشان ہوں۔ میں اپنی بہن کو وہاں سے لے آیا اور جس حالت میں وہ تھی اور مجھ پر کیا گزری یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ وہ انسان میری بہن کو طلاق دے کر گھر سے جا چکا تھا۔ میں 2 دن تک اسی پریشانی میں رہا، کام سے چھٹی لی اور بہن کے سسرال سے اس کا سامان اٹھا کر گھر لایا۔ مشکل حالات میں اگر بیوی کی طرف سے تسلی کے 2 لفظ مل جائیں تو انسان کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، مگر میری بیوی الٹا مجھ سے ناراض تھی کہ پہلے تمہاری ماں اور اب تمہاری بہن بھی گھر آ گئی ہے، جیسے ہماری زندگی مشکل کرنے کے لیے آئی ہو۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس پر اتنی بڑی قیامت گزری ہے، تمہیں ذرا سا بھی دکھ نہیں ہے؟ لیکن میں اس کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اسے اپنے گھر نہ لاتا تو وہ کہاں جاتی؟ ہمارے علاوہ اس کا ہے کون؟ اس پر وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ اس کی شکل تو دیکھنے والی نہیں تھی، تو تم لوگوں کو اس کی شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پہلے خالہ نے طلاق لے لی اور اب یہ بیٹی بھی آ گئی ہے۔ میری بیوی کی یہ باتیں میرا دل چیر رہی تھیں۔ مجھے اس پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا، حالانکہ میں سخت مزاج کا انسان نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر اور میری ماں پر بہت بھاری تھی، لیکن میں نے اپنی بہن کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا۔ انہی دنوں مجھے خوشی کی خبر ملی کہ میری اپنی اولاد دنیا میں آنے والی ہے۔ اب مجھ پر خرچ اور بڑھ گیا تھا۔ میری بہن اور اس کی بیٹی کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر تھی۔ پہلے میں 3 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا تھا، اب 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا تھا، کیونکہ بچے کی ضروریات بھی بڑھ گئی تھیں۔ وہ بڑی ہو رہی تھی تو اس کی ضروریات بھی زیادہ ہو رہی تھیں۔ میں محنت کرنے کی مشین بن چکا تھا، مگر میری زندگی میں بیوی کی طرف سے کوئی سکھ نہیں تھا۔ پھر وہ دن آیا کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو بڑا ہو کر باپ کا بازو بنے گا۔ میں اکیلا نہیں رہا، میرا سہارا آ گیا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں ڈال کر بے انتہا خوش تھا۔ میری بہن کی بیٹی اب 10 مہینے کی ہو رہی تھی اور مجھے پہچاننے لگی تھی۔ جب میں شام کو گھر آتا تو وہ بھاگ کر میرے پاس آتی، تو میری بیوی کو یہ بات اچھی نہ لگتی۔ وہ کہتی کہ تم بیگانی اولاد کو اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت دینے لگے ہو۔ اب اس کی ایک ہی ضد تھی کہ کسی طرح اپنی بہن کی شادی کر دو۔ کوئی ایسا مجبور انسان دیکھو جس کی اولاد نہ ہو اور اپنی بہن کو رخصت کر دو، وہ ضرورت کی وجہ سے اسے رکھ لے گا۔ وہ ایسی باتیں کرتے ہوئے بالکل نہیں شرماتی تھی۔ ایک دن اس نے اتنی تلخ باتیں کیں کہ میرا دل دکھ سے بھر گیا اور میں غصے میں بول پڑا کہ میں اپنی بہن کو اس طرح گھر سے نہیں نکال سکتا۔ تم نے رہنا ہے تو رہو، میں اتنی محنت کرتا ہوں کہ کبھی تمہارا موڈ خراب نہ ہو، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی تمہیں میری ماں اچھی نہیں لگتی، کبھی بہن اور کبھی میں، تو میں اب کیا کروں؟ میرے غصے سے بولنے پر اس نے اپنی ماں کو فون کیا اور اس کی ماں نے بھی 1 منٹ نہیں لگایا اور اپنے بیٹے کو بھیجا۔ وہ اپنے میکے چلی گئی۔ جب وہ جا رہی تھی تو ماں کو پتہ چلا کہ کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ماں نے مجھ سے پوچھا، وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن میں ذہنی طور پر اتنا تھک چکا تھا کہ میں نے کہا کہ مر جانے دو، کچھ دن کے لیے اسے جانے دو۔ وہ چلی گئی۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ میں بہت پریشان تھا، مجھے اپنے بیٹے کی بہت یاد آتی تھی۔
میں ایک لمحہ سکون نہیں محسوس کرتا تھا۔ میری ماں میرا اترا ہوا چہرہ دیکھتی تو دکھی ہو جاتی تھی، اور ایک دن مجھے بتائے بغیر ماں میرے سسرال چلی گئی۔ وہاں نہ جانے میری ماں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا معاملات ہوئے کہ میری ماں واپسی پر آئیں اور میری بیوی ان کے ساتھ تھی۔ میں جب شام کو ڈیوٹی سے آیا تو اپنی بیوی اور بچے کو گھر دے کر دل خوش ہو گیا، اور شاید احساس بھی ہوا کہ شاید میری بیوی کو تھوڑا احساس ہو گیا ہوگا۔ مگر میری ماں نے مجھے کمرے میں بلایا اور کہنے لگیں کہ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، پر کیا تم حکم دو گے؟ میں تمہیں اب اور پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کون سا فیصلہ؟ تو ماں کہنے لگیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم الگ ہو جاؤ۔ میں نے حیران ہو کر کہا، ماں میں کس سے الگ ہو جاؤں؟ میں اپنی ماں اور اپنی بہن سے الگ ہو جاؤں؟ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگیں کہ میں اس گھر میں سکون سے رہنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہر روز کوئی نہ کوئی شور شرابہ ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی پریشانی ہو یا میری بیٹی کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو۔ میں ساری بات سمجھ گیا تھا کہ میری بیوی نے اور میری خالہ نے ضرور میری ماں سے کوئی ڈیمانڈ کی ہوگی۔ میں نے کہا، اماں، اس کو اس گھر میں کیا پریشانی ہے؟ میں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا ہوں۔ جب کوئی مرد اپنی بیوی کی ہر ضرورت اپنی جان سے بڑھ کر پوری کرنے کی کوشش کرے تو پھر بیوی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ماں بہن کی عزت کیوں کرتا ہے۔ میری ماں کہنے لگیں کہ میں پہلے بھی تو سلائی کرتی تھی، میں اب بھی سلائی کر لوں گی، اور پہلے تو چھوٹی سی فرحہ میری ہیلپ کر دیا کرتی تھی۔ ہم دونوں اپنا خرچ نکال لیا کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا گھر خراب ہو۔ میں نے اپنی ماں کی بات سے انکار کر دیا کہ میں الگ نہیں ہو سکتا۔ میں کمرے میں آیا تو میری بیوی میرے بیٹے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس شرط پر آئی ہو کہ میں اپنی ماں اور بہن سے الگ ہو جاؤں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تو وہ اتنے آرام سے بولی کہ ٹھیک ہے، پھر مجھے طلاق دے دو۔ میں بہت حیران ہوا، میں آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بڑی بات کرے گی اور اتنی آسانی سے کرے گی۔ اس نے طلاق کی بات اتنے آرام سے کہہ دی تھی، ایک عورت ہوتے ہوئے اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگا، اور میں مرد ہوتے ہوئے ڈر گیا۔ میں اپنے گھر سے باہر نکل آیا اور گلی میں بیٹھ کر رونے لگا۔ نہ ماں کے سامنے رو سکتا تھا اور نہ بیوی کے سامنے۔ سیدھا مسجد چلا گیا، اللہ کے سامنے بہت رویا کہ میرے مالک میری زندگی میں سکون دے دے۔ گھر واپس آیا تو صحن میں میری ماں اور بہن میرا انتظار کر رہی تھیں۔ میری سرخ آنکھیں میری ماں کو نظر آ گئی تھیں، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے وہ اپنی اولاد کی ہر تکلیف کو سمجھ جاتی ہے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں، لوگ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتے ہیں۔ بیٹوں کے اچھے نصیب کی دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ایک بری عورت نسلیں خراب کر دیتی ہے۔ میں بڑا مجبور ہو گیا۔ میں نے پھر مجبوراً اپنی بیوی کی بات مان لی کہ آدھی سیلری میں ماں کو دیتا تھا اور آدھی سیلری میں بیوی کو دکھاتا تھا۔ لیکن میری ماں پھر بھی وہ پیسے نہیں لیتی تھی کہ تم خوش رہو، ہمیں تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ میری ماں اب بوڑھی ہو گئی ہے، اس کے لیے کام کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔
وہ کس طرح دوسروں کے کپڑے سلائی کرے گی۔ میں آفس میں زیادہ سے زیادہ اوور ٹائم لگانے لگا تھا کہ حالات اچھے رہیں۔ خود کو میں نے مشین بنا دیا تھا، لیکن پھر بھی میری بیوی کا موڈ کسی دن قسمت سے ہی اچھا ہوتا تھا۔ ہر وقت اس کا موڈ ویسے تو خراب ہی رہتا تھا۔ بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ ٹینشن کی وجہ سے اب میری طبیعت اکثر خراب رہنے لگی تھی اور زیادہ اوور ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن مجھے بخار ہو گیا اور کافی طبیعت خراب ہو گئی، اور میری کنڈیشن یہاں تک ہو گئی کہ میں ہاسپٹل میں ایڈمنٹ ہو گیا۔ جب میں ہسپتال میں ایڈمنٹ ہوا تو میری ماں میرے پاس تھی، میری 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے رہی تھی، اور میری بیوی کا حال یہ تھا کہ اسے ہسپتال میں آتے ہوئے دوائیوں کی بدبو سے دل خراب ہونے لگتا تھا۔ اسے میری کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ میرے پاس آئی، بیٹے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ جب تک تم اسپتال میں ہو تب تک میں نے سوچا ہے کہ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ جب تم واپس آ جاؤ گے تو میں گھر آ جاؤں گی۔ میں تمہاری ماں کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر میرے چہرے پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی کہ اسے میری تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں تھا، اور میری ماں جس سے میں الگ ہو گیا تھا اپنی بیوی کو لے کر، وہ 1 منٹ کے لیے بھی مجھ پر سے نظر نہیں ہٹاتی تھی۔ میری ماں نے میری بہت خدمت کی۔ وہ ساری رات سوتی بھی نہیں تھی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو اور اس کی آنکھ لگی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم گھر سے چلی جاؤ گی تو فرحہ اکیلی ہو جائے گی، اس طرح چلو وہ بھی ہے اور تم گھر پر رہو گی۔ تو وہ میری طرف دیکھ کر بولی کہ تمہارا کیا پتہ، تم کتنے دن ہسپتال میں رہو تو گھر کا سسٹم کیسے چلے گا۔ بچے کی 100 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس حال میں بھی تم اپنی بہن کا ہی سوچنا، بیوی کا نہ سوچنا۔ اس کے اس رویے نے میرے بچے کھچے حوصلے کو بھی توڑ دیا تھا۔ میں نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے یہ محسوس کیا کہ میری زندگی کا محور وہ عورت بن چکی تھی جس کے لیے میں نے اپنی ماں کی عزت اور اپنی بہن کا سکون داؤ پر لگایا تھا، جبکہ اس کے دل میں میرے لیے صرف اپنی سہولیات کی اہمیت تھی۔ میری ماں جو تھکی ہاری اور بوڑھی ہو چکی تھی تب بھی میری خدمت میں لگی تھی، اور میری بیوی کو اپنی آسائشوں کی فکر تھی، اسے اپنی ضرورتوں کی فکر تھی، اسے میرا یا میری طبیعت کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ہسپتال کے دنوں میں مجھے حقیقت کا وہ آئینہ دکھا دیا تھا جس سے میں اب تک فرار حاصل کر رہا تھا۔ میں نے چپ چاپ اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ چلی گئی اور میں ہسپتال میں اپنی ماں کے سہارے صحت یاب ہونے لگا۔ میری ماں نے دن رات میرا خیال رکھا اور میں ٹھیک ہو کر گھر آیا۔ جیسے ہی میں گھر آیا تو میری فیکٹری سے مجھے کال آئی کہ فیکٹری والوں نے میری پروموشن کر دی ہے۔ میں نے اپنی بیماری کی وجہ سے وہاں درخواست دے رکھی تھی۔ یہ خبر سن کر میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ خبر سن کر میری ماں بھی بہت خوش ہوئی اور انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں دی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اب اوور ٹائم نہیں لگانا پڑے گا اور میں اپنی صحت کا خیال رکھ پاؤں گی۔ دوسری طرف میری بیوی اپنے میکے میں تھی کہ ایک دن اچانک ہی خود واپس آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے کہ مجھے لینے نہیں آنا پڑا، تو وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ میں حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، پر مجھے اس بات کا یقین نہیں آیا، اور اس رات سے پردہ تب اٹھا جب 2-4 دن بعد میری ساس میرے گھر آ گئی اور میری بیوی کہنے لگی
کہ اماں کچھ دن ہمارے پاس رکیں گی۔ اگلے دن میں ڈیوٹی سے جلد واپس آیا تو میں نے اپنی ساس اور بیوی کی باتیں سن لی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے رو رو کر اپنی بہو کی شکایت کر رہی تھی اور میری بیوی کہہ رہی تھی کہ اماں بھائی سے بات کرو نا کہ اسے ذرا کھینچ کر رکھیں، یہ ہوتی کون ہے ہمارے گھر پر اس طرح قبضہ کرنے والی۔ آپ کچھ دن میرے پاس سکون سے رہیں اور پھر میں جاؤں گی اور بھائی کو سمجھاؤں گی کہ 2 طلاق کے لفظوں پر اس کے منہ پر مارے اور گھر سے نکال دے۔ ہم دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا کہ یہ وہی عورت ہے جس نے میری ماں کے ساتھ رہنے سے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ میری طلاق یافتہ بہن مجبوراً گھر آ گئی تھی، جبکہ میری ماں تو اسے تنگ بھی نہیں کرتی تھی، اور آج وہ اپنی ماں کو کس طرح کے مشورے دے رہی تھی۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ آج اس کی ماں بھی بے گھر ہو کر ہمارے گھر آئی ہے۔ میں اپنی بیوی کا اصلی روپ دیکھ چکا تھا کہ وہ میری ماں اور بہن کو دیکھ کر کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان دونوں کی موجودگی اسے برداشت نہیں ہوتی تھی اور میری بیماری پر بھی وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے میرا بالکل خیال نہیں آیا تھا۔ کہتے ہیں کہ عورت کی وفاداری کا اندازہ مشکل وقت میں ہوتا ہے، لیکن وہ میرے بچے کی ماں تھی، میری بیوی تھی۔ میں اسے کھو نہیں سکتا تھا، لیکن میں اب اسے سبق سکھانا چاہتا تھا۔ 3 دن گزر گئے تو میں نے اپنی بیوی کو بلایا اور کہا کہ مہمان تو 2 یا 3 دن کا ہوتا ہے، تمہاری اماں واپس کب تک جائیں گی؟ میری بات سن کر وہ بڑے حیران ہو کر کہنے لگی کہ آپ کچھ تو خیال کریں، وہ میری ماں ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے خیال کیا میری ماں کا جو میں تمہاری ماں کا خیال کروں؟ اگر میری ماں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی تو پھر اصول کی بات یہ ہے کہ تمہاری ماں بھی ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میری بیوی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں ان دنوں دونوں ماں بیٹی کی وہ بات بھی سن چکا تھا کہ میری بیوی جو اتنی جلدی واپس آ گئی تھی وہ اپنی بھابھی کی وجہ سے آئی تھی، کیونکہ بھابھی نے اس کا جینا مشکل کر رکھا تھا۔ میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ اب یہ مجھ سے طلاق نہیں مانگ سکتی، کیونکہ اب وہ وہاں نہیں رہ سکتی جس میکے پر اس کو مان تھا۔ اب ان کا مکافات عمل شروع ہو چکا تھا۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ اماں کو کہو کہ آج شام تک اپنے گھر چلی جائیں، تو وہ کہنے لگی کہ میری ماں کہیں نہیں جائے گی، یہ میرا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ تمہارا گھر تب تک ہے نا جب تک میں تمہیں رکھوں گا۔ اگر تمہاری ماں 2-3 دن میں یہاں سے واپس نہ گئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور پھر تم اپنی ماں کے ساتھ ہی جا کر رہنا، اور ویسے بھی تمہیں اپنے میکے میں رہنے کا بڑا شوق ہے۔ یہ بات سن کر وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ شخص بھی کبھی ایسی بات کر سکتا ہے۔ اس کے اگلے دن میری ساس چلی گئی، لیکن میری بیوی کا رویہ پھر بھی میرے ساتھ خراب ہی رہا۔ میں نے اسے کہا کہ جس طرح تمہیں تکلیف ہوئی تھی نا کہ میں نے تمہاری ماں کو اس گھر سے جانے کے لیے کہا اور تمہاری ماں کے بارے میں ایسا کہا، تو اسی طرح مجھے بھی تکلیف ہوئی تھی جب تم نے میری ماں کے بارے میں ایسا کہا تھا۔ پھر میری بہن کے لیے ایک رشتہ آیا۔ ایک آرمی میں مینیجر تھا جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے 4 بچے تھے۔ یہ میرے ایک دوست نے رشتہ مجھے بتایا تھا۔ جب ان کی فیملی سے میں ملا تو وہ مجھے بہت اچھے لگے۔ بے شک وہ بڑی عمر کا تھا،
لیکن اس نے بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے مان کے ساتھ میری بہن اور اس کی بیٹی کو اپنایا تھا۔ میری بہن بھی دل کی بہت اچھی تھی، اس نے بھی وہاں جا کر اپنی جگہ بنا لی تھی، اور میں اور میری ماں اس کی طرف سے پرسکون ہو گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا، لیکن میری بیوی کی فطرت ایسی نہیں کہ وہ کبھی سدھر پائے۔ اب اس کو اس بات سے تکلیف ہوتی کہ میری بہن اپنے گھر میں عیش کرتی ہے تو اپنی ماں کو اپنے پاس لے جائے۔ میں نے کہا کہ وہ اپنی ماں کو اپنے پاس کیوں لے کر جائے؟ جب میری ماں کا بیٹا زندہ ہے، میری ماں بیمار رہتی تھی، چارپائی پر آ گئی ہیں، لیکن وہ عورت کبھی بھی میری ماں کو روٹی دینے پر راضی نہیں ہے۔ میں اپنی ماں کا خیال خود رکھتا ہوں، وہ میرے بچوں کے دلوں میں بھی میری ماں کے خلاف نفرت ڈال رہی تھی۔ زندگی اب آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی اور کچھ رہ گئی ہے، اس کا بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کہ عورت پر ظلم ہوتا ہے، تو میرے خیال میں عورت چاہے ماں ہو یا بہن، اس کی عزت کرنا ہر مرد پر فرض ہے۔ لیکن جو عورت اپنے شوہر کے گھر کو، اس کے رشتوں کو اور اس کی ماں کی تکریم کو پاؤں تلے روندے، وہ خود اپنے لیے ظلم کا راستہ چنتی ہے۔ میری نظر میں وفاداری اور حسن سلوک دونوں طرف سے ہونا چاہیے، صرف ایک فرد کی قربانی دینے سے گھر نہیں چلتے۔ میری تمام سننے والی بہنوں سے میرا ایک سوال ہے، آپ اکثر کہتی ہیں کہ عورت پر ظلم ہوتا ہے، تو پھر ایسی عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو خود اپنے شوہر کے گھر، اس کی ماں اور بہنوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں اور رشتوں کو توڑنا ہی اپنی کامیابی سمجھتی ہیں؟ کیا یہ خود ایک ظلم نہیں ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔